السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے باری تعالیٰ، میں بڑی مشکل سے اپنے گھونسلہ کو بنایا، تیار کیا، مگر تو نے طوفان بھیج کر اس گھونسلہ کو خراب کر دیا۔ قدرت کی طرف سے ندا آئی، آواز آئی کہ تجھے آگ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں ایک سانپ تجھے کھانے کے لیے آیا تھا، تیری جان کو خطرہ تھا، تو میں نے طوفان بھیجا تاکہ تو جاگ جاؤ اور یہاں سے پرواز کر جاؤ اور تیری جان بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ تو اس واقعہ سے، اس قصہ سے ایک سبق ملتا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی، انسانی زندگی کے مراحل میں بھی سارے کبھی کبھی پریشانیاں، مصیبتیں آ جاتی ہے، مگر در حقیقت کون سی مصیبت میں، کون سی پریشانی میں اللہ کی کیا حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ہر حال میں شکریہ ادا کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی کون سی پریشانی میں کون سی مصیبتیں ہیں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ انسان کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز کا سوال کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے، جیسا حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، مگر دعا قبول ہونے کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ آپ کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ آپ مانگتے ہیں مگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے، آپ کے لیے خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتے ہیں۔ تیسرا وہ ہوتا ہے کہ دعا آپ مانگتے ہیں مگر جو چیز مانگتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کے عوض کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی ایسے حادثہ آپ کے ساتھ ہونے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی طفیل سے اس بلا کو روک دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن انسان کی زبان میں شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتے ہیں، اللہ ہمارے لیے خیر نہیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے زبان پر الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہر حال میں ہر انسان کو مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم اور دائم رہتے ہوئے بس اس چڑیا سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو سمجھ لے کہ وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا تھا جو اللہ اس چھوٹی موٹی پریشانیوں سے، جیسا بیماری دے کر، یا کہیں جا رہے تھے راستے میں گر گئے، تھوڑا بہت پیر میں زخم آ گئے، یا کہیں جا رہے تھے کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گئے، تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونی چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کام کر دیا یا فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا، ویسا کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مصیحت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے مصائب اور پریشانیوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ چڑیا نے کہا کہ اللہ، میں نے گھونسلہ کو بنایا، تیار کیا، تو نے طوفان بھیج کر، آندھی بھیج کر میرے گھونسلہ کو خراب کر دیا، مگر غیب سے آواز آئی کہ اے چڑیا، تجھے آنکھ لگ گئی تھی، تجھے سانپ کھانے کے لیے آیا تھا، میں نے طوفان بھیجا تاکہ تو جاگ جا اور تو پرواز کر جا تاکہ تیری جان بچ جائے۔ تو یہ اللہ کی مصیت ہوتی ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور اللہ کی عبادت کیجیے، اور ہر حال میں اللہ کی تعریف کیجیے، چاہے پریشانی آئے، مصیبت آئے، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اس ویڈیو کو یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کر دیجئے، چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، اور اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔